شهر صيام مرحبا شهر صيام مرحبا 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 فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ برگان محترم اور میرے تمام ناظرین، یہ مہینہ رمضان المبارک کا جو کچھ دنوں میں شروع ہونے والا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دوسری عبادات کے مقابلے میں ایک حد تک مختلف ہے، اور اس کا مختلف ہونا اس سے مراد یہ ہے کہ اور تمام عبادتیں ایسی ہیں کہ جو جب انسان ان عبادات میں مصروف ہوتا ہے تو وہ عبادات ظاہر ہوتی ہیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے، لوگ اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو کسی نہ کسی کو معلوم ہوتا ہے، کم از کم اس شخص کو کہ جو اس زکوٰۃ کو وصول کرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ انسان نے زکوٰۃ دی ہے۔ حج کرتا ہے تو پوری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ شخص جو ہے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اسی طریقے پر دیگر عبادات ایسی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ دوسرے تک سنائی دیتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ شخص روزے سے ہے۔ کوئی شخص اگرچہ بے روزہ بھی ہو، اس نے روزہ نہ بھی رکھا ہو، اور وہ کسی شخص کے سامنے آ کے یہ کہہ دے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، تو دوسرا شخص اس کو کھانے پینے پر اصرار نہیں کرتا۔ تو یہ خالص عبادت جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا مقصد قرآن کریم نے تقوی بیان کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بات عرض کروں کہ آئندہ چند دنوں میں رمضان المبارک کا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت ایسے بیان کی کہ جب آپ نے رجب کا چاند دیکھا، رجب کے مہینے کا چاند جب آپ نے دیکھا تو آپ نے دعا کی کہ اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے اس رجب اور شعبان کے مہینے کو مبارک فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی 2 مہینے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ کس طرح پہنچا؟ کہ رجب اور شعبان کے مہینے ہمارے لیے مبارک ہوں۔ علماء نے اور محدثین نے اس حدیث کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کو، جو عام مسلمان ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اس کے بعد پھر عام مسلمان کہ جو قیامت تک آنے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیغام دیا کہ رمضان المبارک کی تیاری 2 مہینے پہلے شروع کر دو۔ 2 مہینے پہلے شروع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے نظام میں، اپنی ترتیب میں، اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں تبدیلی لے کر آئے۔ یہ تبدیلی کیسی ہو؟ یہ تبدیلی ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو رجوع اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، یہ انسان کی بڑھ جانی چاہیے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے رمضان کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، آپ کو اسی چینل کے اوپر اور اسی جگہ پر مختلف علماء کے ذریعے یہ بات ملے گی، اور وہ ان چیزوں کو بیان کریں گے، اور اس میں وہ خطبہ بھی یقیناً تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیتے تو آپ نے ایک خطبہ دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو، جس میں رمضان المبارک کی عظمت بیان فرمائی کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے، یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ ساری اس میں بہت ہی اس کی عظمت اور بڑائی اس مہینے کی آپ نے بیان فرمائی۔ تو رحمت اللہ تعالیٰ کی اس لمحے شروع ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور انسان کے اوپر وہ رحمت جو ہے وہ اس انداز میں آتی ہے
کہ آپ دیکھیں کہ مساجد بھر جاتی ہیں، لوگ تراویح کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، گرمی ہو یا سردی ہو لوگ روزے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سحری افطاری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دوسروں کی افطاریوں کی فکر کرتے ہیں، دوسروں کی سحریوں کی فکر کرتے ہیں، لوگ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور تلاوت اگر نہ کر سکیں تو کم از کم رات کو تراویح میں 20 رکعتیں پڑھ کے وہ اس میں بھی قرآن کریم کی سماعت کرتے ہیں۔ تو اس طرح ایک رحمت کی اس جب گھٹا کے اندر اور رحمت کی اس بارش کے اندر انسان آتا ہے تو خود بخود اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو بہت سی رحمت ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے کورے پن کی وجہ سے، ہماری سختیوں کی وجہ سے، ہماری گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے ہم اس سے محروم رہتے ہیں۔ اگر 2 مہینے پہلے سے ہم نے اس کی تیاری کی ہو اور ہم نے اپنے دل کو صاف کیا ہو، ہم نے اپنے گناہوں کو معاف کرایا ہو، ہم نے اپنے عمل اور کردار میں تبدیلی کی ہو، تو یقینی بات ہے کہ جیسے ہی رحمت شروع ہوگی تو اس رحمت کو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر زیادہ جذب کریں گے۔ رحمت جتنی انسان اپنے اندر جذب کرتا ہے اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس بات کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اور وہ مثال بڑی آسان ہے کہ آپ جب بازار سے کاٹن کا کپڑا خرید کے لاتے ہیں، آپ سوتی کپڑا خرید کے لاتے ہیں، تو سوتی کپڑا جو کاٹن کا ہوتا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ کسی جگہ پر پانی پڑا ہو، آپ اس کے اوپر اس کپڑے کو پھیریں تو وہاں سے وہ پانی غائب ہو جاتا ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ یہ پانی کہاں گیا، تو کہا جاتا ہے کہ اس کپڑے نے اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب یہ جذب کی خاصیت اس سوتی کپڑے کے اندر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ رکھی، لیکن جب آپ فیکٹری سے، بازار سے آپ تازہ اس کپڑے کو خرید کے لاتے ہیں، نیا کپڑا بالکل جس کو کورا کپڑا کہا جاتا ہے، جب آپ اس کپڑے کو لے کے آتے ہیں اور لا کے اگر آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں یا اس کو پانی کے اوپر ڈال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے پانی کا ایک قطرہ بھی جذب نہیں کیا، پورے کا پورا پانی اس کے اوپر اسی طرح پڑا رہتا ہے۔ آپ اگر چاروں طرف سے اس کپڑے کو پکڑ لیں اور اس کے درمیان میں ایک گلاس پانی کا ڈال دیں اور تھوڑی دیر میں اس پانی کو واپس آپ گلاس میں الٹیں تو پورے کا پورا پانی وہ کپڑا آپ کو واپس کر دے گا۔ اب آپ یہ بات کہیں کہ جی اس کو تو جذب کرنا چاہیے تھا، اس نے جذب کیوں نہیں کیا؟ تو جو عقل مند ہیں، جو جاننے والے ہیں، وہ یہ بات کہیں گے کہ بھائی اس کپڑے نے جذب اس لیے نہیں کیا کہ اس کپڑے کے اندر ابھی جذب کی قوت پیدا نہیں ہوئی، یہ کپڑا ابھی نیا فیکٹری سے آیا ہے، اس کے اوپر مایع اور کیمیکل لگا ہوا ہے، لہٰذا اس کے اوپر سے وہ مایع اور کیمیکل اتارو۔ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی وہ کیسے اتاریں؟ تو اس نے کہا کہ بھئی اس کو سرف سے دھو، اس کو بلیچ سے دھو، اس کو بار بار رگڑو، اس کو مانجو، اس کو اچھی طرح صاف کرو، جب تک وہ کیمیکل نہیں اس کے اوپر سے اترے گا وہ اپنی جذب کی قوت کی طرف واپس نہیں آ سکے گا۔ تو جیسے ہی اس کے اوپر سے وہ کیمیکل اتر جاتا ہے پھر آپ اس کے اوپر 1 گلاس کیا 10 گلاس بھی پانی کے ڈالیں وہ اپنے اندر جذب کر لے گا اور ایک قطرہ بھی اس کے اندر سے باہر نہیں آئے گا۔ تو یہی مثال اور یہی بات اس چیز کو سمجھنے کے لیے بیان کی گئی کہ رجب کے مہینے سے اگر ہم اس کی تیاری کریں رمضان المبارک کی، اور ہم اس کو بار بار اپنی طرف اپنا احتساب کریں، اپنے معمولات میں تبدیلی کریں، جو معمولات بزرگوں کے ہیں ہم ان کو اختیار کریں، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں دیکھیں کہ وہ رمضان کے لیے تیاریاں کیسے کیا کرتے تھے، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے، ہم اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں، جو بنیادی چیز ہے روزے کی کہ روزہ آپ کو برداشت سکھاتا ہے، ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں، سڑک پہ جاتے ہوئے ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ بھئی دوسرے کو ہم نے آج راستہ دینا ہے، کوئی اگر ہمارا راستہ روک لے گا تو ہم فوراً اس کو اپنے دل سے برا نہیں کہیں گے بلکہ اس کو معاف کر دیں گے۔ ہم اس طرح کی چھوٹے جب کام شروع کریں گے تو یہ رمضان کی تیاری ہوگی، اور جیسے ہی رمضان کی بابرکت اور رحمت والی گھڑیاں وہ شروع ہوں گی اور وہ رحمت والی گھڑیاں وہ رحمت برسنی شروع ہوگی، ہم اس کے لیے تیار ہوں گے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہمارے اندر جذب ہو جائے، اور جوں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت جذب ہوتی چلی جائے گی ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کا جو تقویٰ ہے وہ ملتا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرب، جتنا انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ متقی ہوتا ہے، اور جتنا وہ متقی ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ تو لہذا تقوی کا حصول کہ جو رمضان کا مقصد ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے
تو جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے، اور کس لیے فرض کیے گئے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو یہ 2 مہینے جو ہمیں ملے ہیں رمضان کے اور شعبان کے، اس میں تیاری کریں، کچھ روزے رکھ لیں، کچھ ہم اضافی ہم تہجد میں اٹھنے شروع کر دیں، ہم اسی طرح نوافل کا اہتمام کریں، ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار کا ہم محاسبہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور سنتوں کی ہم ترتیب بنائیں ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ دیکھیں کہ کھانے کی سنتیں کیا ہیں، کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے، کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے، کس طرح آپ لوگوں سے ملا کرتے تھے، سوتے وقت کیا پڑھتے تھے، اٹھ کے کون سی دعائیں پڑھتے تھے، ان چیزوں کا اہتمام کریں تو ہمارے لیے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بابرکت ہوگا، اور ہم رمضان میں اس سے بہت کچھ حاصل کر سکیں گے کہ جو ہم رمضان کے پہلے دن سے اگر ہم محنت شروع کریں گے۔ ہوتا یہی ہے کہ انسان پہلے دن سے جب رمضان کی محنت شروع کرتا ہے تو 10-15 دن میں جا کے تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی کوئی جو رحمت ہے اس کو اپنے اندر جذب کر سکے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس وقت تک نفس جو ہے اس کو بھٹکا دیتا ہے، نفس اس کے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ شروع میں پہلے 8 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن مسجدیں بہت بھری ہوتی ہیں، پھر پہلے عشاء کے بعد مسجدیں بھی خالی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، بہت کمی ہو جاتی ہے، اور آخر کا جو عشرہ ہوتا ہے اس میں تو ہمیں بازاروں کی فکر ہوتی ہے، عید کی تیاریوں کی فکر ہوتی ہے، یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم تقویٰ کیسے حاصل کریں۔ تو میرے دوست و بزرگوں، آج کی اس گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی کہ آپ 2 مہینے پہلے یہ فرماتے کہ جی میں رمضان تک جاؤں۔ آپ کا تو رمضان بھی مبارک ہے، آپ کا تو شعبان بھی مبارک ہے، آپ کا تو وجود ہی مبارک ہے، لیکن آپ نے اس امت کو یہ سکھایا کہ دیکھو 2 مہینے پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دو۔ ہم بھی اگر اس کی تیاری کریں، یقینی بات ہے ہم اس درجے کی تیاری اور اس معیار کی تیاری ہم نہیں کر سکتے، لیکن ویسی تیاری کی ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری اس کوشش میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رمضان المبارک کو بابرکت بنائے، مغفرت والا بنائے، جہنم کی آگ سے آزادی والا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔